وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی میں میرا سرور اور اسی میں میرے دل کی ٹھنڈک ہے کہ جو کچھ علوم اور معارف سے میرے دل میں ڈالا گیا ہے میں خدا کے بندوں کے دلوں میں ڈالوں۔ تعلیمی کوئز کے اگلے راؤنڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اب اس راؤنڈ میں ہمارے پاس 3 ٹیمیں ہیں اور اگلے جو ہمارے راؤنڈز ہیں ان میں 3 ٹیمیں شامل ہوں گی، اور اس سال اس مقابلے کا نصاب قرآن کریم کا پارہ نمبر 7 ہے جو باترجمہ ہے۔ چند منتخب احادیث ہیں جو حدیقۃ الصالحین سے لی گئی ہیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں سے ہماری تعلیم اور براہین احمدیہ حصہ پنجم ہے، اور اسی طرح حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے 4 خطبات پر مشتمل یہ کوئز کا نصاب ہے۔ اب ہم اس کوئز کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ٹیموں سے تعارف لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب ادریس بکاپوری، برٹش کولمبیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد محمود اقبال، گلفرڈ، برٹش کولمبیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شفیع، برامپٹن ویسٹ۔ السلام علیکم، مبارک احمد، برامپٹن ویسٹ۔ السلام علیکم، داؤد ناصر، وان ویسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سعد جنود، وان ویسٹ۔ جی، جزاکم اللہ خیر جزا۔ اس مقابلے کے جو قواعد ہیں وہ اس طرح ہیں کہ پہلی راؤنڈ میں ہر ٹیم سے باری باری 1 ملٹیپل چوائس اور 3 تفصیلی سوالات پوچھے جائیں گے۔ ملٹیپل چوائس کے لیے 10 سیکنڈز کا وقت ہوگا، جبکہ تفصیلی جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 20 سیکنڈز کا وقت ہوگا۔ ہر MCQ جواب کے درست جواب پر 5 نمبر ملیں گے، لیکن اگر جواب غلط ہوگا تو پھر اس پر 5 نمبر آپ کے مائنس کر دیے جائیں گے۔ ہر تفصیلی جواب کے 10 نمبر ہوں گے۔ جواب درست ہونے کی صورت میں 10 نمبر ملیں گے، جبکہ غلط جواب کی صورت میں 0 نمبر، اور جزوی طور پر درست جواب کے جزوی نمبر دیے جائیں گے۔ جو ججز کا پینل ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پر موجود ہے، اور یہ ٹیموں کے سکور بھی جاری کریں گے اور ان کا فیصلہ آخری اور حتمی ہوگا۔ قواعد آپ لوگوں نے سن لیے ہوئے ہیں، تو اب ہم مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ برٹش کولمبیا کی ٹیم سے پہلا سوال، ملٹیپل چوائس کویسچنز۔ الخمرو کے کیا معنی ہیں؟ الف خوشبو، بے پانی، جیم دودھ، اور دال شراب۔ دال شراب۔ جی، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ الخمرو کے معنی ہیں شراب کے۔ دوسرا سوال آپ سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف کشتی نوح میں سے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں یہ بیان کریں کہ نماز کیا چیز ہے؟ ہماری تعلیم جو کتاب ہے یہ تقریباً ہر سال ہمارے سلیبس کا حصہ ہوتی ہے، مختصر سا ہے، اس لیے اس میں سے اس طرح کے سوالات تیار کیے گئے ہیں کہ الفاظ کے قریب قریب ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بیان فرمایا کہ نماز خدا تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری کا نام ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز کیا چیز ہے؟ وہ دعا ہے جو تسبیح، تحمید، تقدیس اور استغفار اور درود کے ساتھ تضرع سے مانگی جاتی ہے۔ جی، اگلا سوال آپ سے براہین احمدیہ حصہ پنجم سے ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے فلما توفیتنی، اس سے کون سی 2 باتیں
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ثابت کی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ایک چیز تو یہ اخذ کی ہے کہ یہ الفاظ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی، اس سے مراد وہ جو تصور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے وہ نہیں، بلکہ وفات عربی میں جب یہ استعمال ہوتا ہے لفظ تو یہ ایک طبی وفات اس سے مراد ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اول یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آیت میں اقرار کرتے ہیں کہ جب تک ان میں تھا میں ان کا محافظ تھا اور وہ میرے روبرو بگڑے نہیں بلکہ میری وفات کے بعد بگڑے ہیں۔ بس اگر فرض کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک آسمان پر زندہ ہیں تو ساتھ ہی اقرار کرنا پڑے گا کہ اب تک عیسائی بھی بگڑے نہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ آیت میں صریح طور پر بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے بگڑنے کی نسبت اپنی لا علمی ظاہر کریں گے اور کہیں گے کہ مجھے تو اس وقت تک ان کے حالات کی نسبت علم تھا جبکہ ان میں تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ عذر ان کا اس حالت میں کہ وہ قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں کسی وقت آئے ہوتے اور عیسائیوں کی ضلالت پر اطلاع پاتے محض دروغ گوئی ٹھہرتا ہے، اور اس کا جواب تو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ہونا چاہیے کہ اے گستاخ شخص میرے روبرو اور میری عدالت میں کیوں جھوٹ بولتا ہے اور کیوں محض دروغ کے طور پر کہتا ہے کہ مجھے ان کے بگڑنے کی کچھ بھی خبر نہیں، حالانکہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے قیامت سے پہلے دوبارہ تجھے دنیا میں بھیجا تھا۔ اگلا سوال آپ سے جو ہے قرآن شریف کی 3 تجلیات حضرت اقدس مسیح موعود نے بیان فرمائی ہیں براہین احمدیہ حصہ پنجم میں، وہ 3 تجلیات کیا ہیں؟ جی آپ اس کا جواب نہیں دے سکے کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے نازل ہوا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذریعے سے اس نے زمین پر اشاعت پائی اور مسیح موعود کے ذریعے سے بہت سے پوشیدہ اسرار اس کے کھلے۔ اگلی ٹیم ہمارے ساتھ جو ہے وہ برمپٹن ویسٹ سے ہے۔ آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اتقوا کے کیا معنی ہیں؟ الف انہوں نے انکار کیا، بے انہوں نے تقوی اختیار کیا، جیم انہوں نے مدد کی، دال انہوں نے حملہ کیا۔ جیم انہوں نے مدد کی۔ آپ نے آپشن جیم جو ہے وہ چنا ہے، انہوں نے مدد کی۔ بے انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ گناہوں سے رہائی پانے کا کون سا طریقہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تعلیم میں بیان فرمایا ہے کشتی نوح میں؟ آپ کا وقت ختم ہو گیا، اب جواب نہیں دے سکے۔ اے خدا کے طالب بندو، کان کھولو اور سنو کہ یقین جیسی کوئی چیز نہیں، یقین ہی ہے جو گناہ سے چھڑاتا ہے، یقین ہی ہے جو نیکی کرنے کی قوت دیتا ہے، یقین ہی ہے جو خدا کا عاشق صادق بناتا ہے۔ کیا تم گناہ کو بغیر یقین کے چھوڑ سکتے ہو؟ آپ سے اگلا سوال براہین احمدیہ حصہ پنجم سے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور پھر چوتھی پیشگوئی یہ تھی کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کے حملے سے ہم بچائیں گے اور تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، سو اس کا ظہور بھی ہو چکا۔ حضور نے اس کی کون سی 2 مثالیں دی ہیں کہ جس میں حضور کی حفاظت کی گئی؟
جی آپ اس کا جواب نہیں دے سکے. حضور نے فرمایا کہ چنانچہ ڈاکٹر مارٹن کلارک کے مقدمے میں یہ ارادہ کیا گیا تھا کہ میں پھانسی دیا جاؤں، اور کرم دین جس نے ناحق بے موجب مجھ پر فوجداری مقدمے کیے، اس کا بھی یہی ارادہ تھا کہ میں کسی طرح سخت قید کی سزا پاؤں. اور وہ اس مقدمہ بازی میں اکیلا نہ تھا، بلکہ کئی مولوی اور حاسد دنیا دار اس کے ساتھ شریک تھے اور اس کے لیے چندے ہوتے تھے. اگلا سوال آپ سے، اور اس پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہے. ہوا شعنا ناسن، یہ کس زبان کا جملہ ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کو الہام ہوا تھا، اور اس کے کیا معنی ہے؟ فارسی کا. اور دشمن، دو تمہارے دشمن ہوں گے. ابھی آپ کے پاس وقت ہے. اس کا ترجمہ ہے: اے خدا، میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے نجات بخش اور مشکلات سے رہائی فرما. ہم نے نجات دے دی. حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں فقرے عبرانی زبان میں ہیں، اور یہ ایک پیشگوئی ہے جو دعا کی صورت میں کی گئی، اور پھر دعا کا قبول ہونا ظاہر کیا گیا. اور اس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ موجودہ مشکلات ہیں، یعنی تنہائی، بے کسی، ناداری، کسی آئندہ زمانے میں وہ دور کر دی جائیں گی. چنانچہ 25 برس بعد یہ پیشگوئی پوری ہوئی، اور اس زمانے میں ان مشکلات کا نام و نشان نہ رہا. اگلی ٹیم ہمارے ساتھ وان ویسٹ سے ہے. آپ سے پہلا سوال ہے: یبلو ونکم کے کیا معنی ہیں؟ الف، وہ تمہیں آزمائے گا. بے، وہ تمہیں بخش دے گا. جیم، وہ تمہیں نوازے گا. دال، وہ تمہیں چھوڑ دے گا. آپ کا وقت ختم ہو گیا، آپ اس کا جواب نہیں دے سکے. الف، وہ تمہیں آزمائے گا. آپ سے دوسرا سوال: اگر کوئی حدیث محدثین کے نزدیک ضعیف ہو اور وہ کسی پیشگوئی پر مشتمل ہو جو پوری ہو چکی ہو، تو ہمیں اس حدیث کے بارے میں کیا سمجھ لینا چاہیے اور کیوں؟ ہماری تعلیم میں سے یہ سوال ہے. اس حدیث کو ایکسیپٹ کر لینے چاہیے، مان لینا چاہیے، کیونکہ وہ حقیقی بنیادوں پہ پوری ہو چکی ہوئی ہے، یہ اس کی تصدیق ہو چکی ہوئی ہے. جی، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی حدیث ہے جو کسی پیشگوئی پر مشتمل ہے مگر محدثین کے نزدیک وہ ضعیف ہے، اور تمہارے زمانے میں یا پہلے اس سے اس حدیث کی پیشگوئی سچی نکلی ہے، تو اس حدیث کو سچی سمجھو. فرمایا خیال کرو کہ اگر ایسی حدیث 1000 ہو اور محدثین کے نزدیک ضعیف ہو اور 1000 پیشگوئی اس کی سچی نکلے، تو کیا تم ان حدیثوں کو ضعیف قرار دے کر اسلام کے 1000 ثبوت کو ضائع کر دو گے؟ براہین احمدیہ حصہ پنجم سے آپ سے یہ سوال ہے. حضور نے روحانی وجود کی ترقی کے 7 درجات بیان فرمائے ہیں سورۃ المومنون کی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے. تو روحانی وجود کی ترقی کا پہلا درجہ کیا ہے؟ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا پہلا درجہ ہے. حضور نے فرمایا کہ اول مرتبہ مومن کے روحانی وجود کا وہ خشوع اور رقت اور سوز و گداز کی حالت ہے جو نماز اور یاد الہی میں مومن کو میسر آتی ہے، یعنی گدازش اور رقت اور فروتنی اور عجز و نیاز اور روح کا انکسار اور ایک تڑپ اور کلک اور تپش اپنے اندر پیدا کرنا. جی، آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال براہین احمدیہ حصہ پنجم سے ہی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کی پیدائش میں کون کون سے 2 قسم کے حسن بیان فرمائے ہیں؟ کہ 2 قسم کے حسن ہیں انسان کی پیدائش میں، وہ کیا کیا ہے؟ کیا پڑھا آپ نے؟
ایک جو جسمانی دور گزرتے ہیں انسان کی پیدائش میں وہ، اور ان سے متعلق جو روحانی انسان کی نشو و نما ہوتی ہے، وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور مختلف درجے اعظم مسیح علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ جی، جزوی طور پر آپ کا جواب درست ہے۔ فرمایا کہ ایک حسن معاملہ یعنی حقوق اللہ اور حقوق عباد میں تقوی سے کام لے، اور دوسرا انسان کی پیدائش میں حسن بشرہ ہے، یعنی جو جسمانی پیدائش کا جو حسن ہے۔ تو اس وقت ہمارا یہ پہلا راؤنڈ مکمل ہوا، اب ہم دوسرے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں بھی ایک ملٹیپل چوائس کوسچن ہوگا اور 2 تفصیلی سوالات پوچھے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے برٹش کولمبیا کی ٹیم ہے ہمارے ساتھ۔ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اس کے کیا معنی ہیں؟ الف، صدقہ دو جب تم مسجد حرام میں داخل ہو، نماز پڑھو جب تم احرام کی حالت میں ہو، سفر نہ کرو جب تم احرام کی حالت میں ہو، اور دال، شکار مارا نہ کرو جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ دال آپ نے اس کا جواب دیا دال، شکار مارا نہ کرو جب تم احرام کی حالت میں ہو، آپ کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال براہین احمدیہ سے، خدا تعالیٰ کی کلام میں جو اکثر پیش گوئیوں کو ماضی کے صیغے میں بیان کیا گیا ہے، اس کی اصل فلسفی کیا ہے؟ قرآن کریم میں بھی اور اسی طرح خدا تعالیٰ کا جو دوسرا کلام ہے، مسیح السلام کے الہامات میں بھی بعض پیش گوئیوں کو ماضی کے صیغے میں بیان کیا گیا ہے، پاسٹ ٹینس میں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ وہ پیش گوئیاں مسلسل پوری ہوتی آئی ہیں گزشتہ انبیاء کے زمانوں میں بھی، اس لیے وہ اسی طرح ماضی پہ اطلاق پاتی ہیں جس طرح پیش گوئی کے طور پہ مستقبل پہ بھی اطلاق پائیں گی۔ حضور نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں جو اکثر پیش گوئیوں کو ماضی کے صیغے میں بیان کیا گیا ہے، اس کی اصل فلسفی یہ ہے کہ ہر ایک واقعہ جو زمین پر ہونے والا ہے وہ پہلے ہی آسمان پر ہو چکتا ہے، پس آسمان کے لحاظ سے گویا وہ واقعہ زمانہ ماضی سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی بنا پر یہ امر ہے کہ عام لوگوں کو بھی جو صدہا سچی خوابیں آتی ہیں تو ان خوابوں میں بھی آئندہ ہونے والی بات کو ماضی کے طور پر بتلایا جاتا ہے۔ اس کے آگے پھر حضور نے کئی مثالیں بھی دی ہیں۔ خطبہ جمعہ 31 جولائی 2015 عیسوی سے یہ سوال ہے کہ حضور انور ایت اللہ تعالیٰ علیہ العزیز نے یہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جب ایک جنگ کے موقع پر ایک افسر زخمیوں کو پانی پلا رہا تھا تو حضرت اکرمہ نے کس کی طرف اس افسر کو بھیجا؟ اس میں اس نے اپنے سے اگلے زخمی کی طرف بھیجا، نام کا تو نہیں۔ حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اگلا سوال جو ہے وہ اب اگلی ٹیم سے، اگلی ٹیم ہمارے ساتھ برمپٹن ویسٹ سے ہے۔ آپ سے یہ سوال ہے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ الف، اور اللہ تمہیں دکھاتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، اور اللہ تمہیں معاف کرتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہی جو پہلے ذکر ہوا، آفت الدیار و محلوہا و مقاموہا، اس الہام میں کہیں پر بھی زلزلے کا ذکر نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ زلزلے سے مراد کیا ہے، تو اس کے حوالے سے حضور نے اس کا کیا جواب دیا ہے؟ اس میں یہ کہ اس ملک کا ایک حصہ مٹ جائے گا، اور جو عارضی سکونت کی عمارتیں ہیں وہ بھی، اور مستقل سکونت کی عمارتیں ہیں وہ بھی منہدم ہو جائیں گی، نابود ہو جائیں گی۔ حضور نے کہ اگرچہ ظاہر الفاظ پیش گوئی سے زلزلے سے مراد
بلا شبہ زلزلہ ہی سمجھا جاتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ادب اسی بات کو چاہتا ہے کہ ہم اصل مقصود کو جو ایک خارق عادت امر ہے اور معجزہ ہے مد نظر رکھیں اور زلزلے کی کیفیت میں دخل نہ دیں کہ وہ کس طرح کا ہوگا اور کس رنگ کا ہوگا۔ جی اگلا سوال آپ سے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن العزیز کے خطبہ جمعہ 31 جولائی 2015 سے ہے۔ حضور نے وہاں پر ایک مرحوم کا ذکر فرمایا تھا، مولوی خورشید احمد صاحب پربھاکر۔ سوال یہ ہے کہ مکرم مولوی خورشید احمد صاحب پربھاکر ابن مکرم چودھری نواب دین صاحب قادیان پہلی دفعہ کب آئے تھے؟ انیس سو تین 1903 میں۔ ابھی ہے آپ کے پاس کچھ وقت؟ 1905 آئی تھنک۔ یہ حضرت ابھی 2015 میں ان کی وفات ہوئی ہے، تو اس والے سے بھی دیکھ لینا تھا جواب اس کا آپ نے۔ 1936۔ اگلی ٹیم ہمارے ساتھ جو ہے وہ وان ویسٹ کی ہے۔ اب آپ سے اس راؤنڈ کے آخری 3 سوالات مقابلے کے، آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے اور منتخب کرنا ہے ترجمہ۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ کے کیا معنی ہے؟ الف، اور اگر تم ان کے متعلق سوال کرو گے تو تمہیں جواب نہیں ملے گا، اور اگر تم ان کے متعلق سوال کرو گے تو تمہیں عذاب دیا جائے گا، اور اگر تم ان کے متعلق سوال نہ کرو گے جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر نہیں کھولی جائیں گی، اور اگر تم ان کے متعلق سوال کرو گے جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ دال۔ جی آپ نے دال جو آپشن ہے وہ منتخب کی ہے اور آپ کا جواب درست ہے۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم میں حضور نے بہت سے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض کہ کیا احمد بیگ کی لڑکی کا قصہ مرزائی الہامات کی رونق کو دور نہیں کرتا، یعنی مرزا احمد بیگ کی جو بیٹی تھی ان کے متعلق جو پیشگوئی کی گئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی، اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی تھی کہ کیوں یہ پیشگوئی ہوئی اور کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے، جس کے جواب میں مطلب اس پیشگوئی کو جو ہے وہ اس چیز کو ایڈریس کر رہی تھی کہ کیوں اللہ تعالیٰ کی جو ہے سزا کے وہ موجب ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ اس پیشگوئی کے 2 حصے تھے اور دونوں شرطی تھے۔ ایک حصہ شرطی طور پر احمد بیگ کی وفات کے متعلق تھا، یعنی اس میں یہ پیشگوئی تھی کہ اگر وہ خدا تعالیٰ کی قرارداد شرطوں کا پابند نہ ہو تو 3 برس پورے ہونے سے پہلے فوت ہو جائے گا، اور نہ صرف وہی بلکہ اس کے ساتھ اور کئی موتیں اس کے اقارب کی ہوں گی۔ بس چونکہ وہ شوخی کی راہ سے کسی شرط کا پابند نہ ہو سکا، اس لیے خدا نے اس کی میعاد پوری ہونے سے پہلے ہی اس جہان سے اٹھا دیا، اور کئی موتیں اور بھی ساتھ ہوئیں۔ مگر دوسرا حصہ پیشگوئی کا جو احمد بیگ کے داماد کی نسبت تھا، اس میں اس وجہ سے تاخیر ڈال دی گئی کہ باقی ماندہ لوگوں نے شرط کے مضمون سے اپنے دلوں میں خوف پیدا کیا اور بہت ڈرے، اور یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اگر 2 شخص کی موت کی نسبت کوئی پیشگوئی ہو اور ایک ان میں سے میعاد کے اندر مر جائے تو تباً دوسرے کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ جی اگلا سوال آپ سے آخری سوال ہے اس راؤنڈ کا، کہ ابھی جیسے پہلے ذکر ہوا کہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ 31 جولائی 2015 میں مولوی خورشید احمد صاحب پربھاکر کا ذکر خیر فرمایا تھا، تو مولوی خورشید احمد صاحب پربھاکر نے کس زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کی سعادت پائی تھی؟ سنسکرت میں
ابھی آپ کے پاس وقت ہے. ہندی زبان میں آپ کو یہ سعادت ملی کہ آپ نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. اب یہ والا راؤنڈ جو ہے اس وقت ہمارا مکمل ہوا. وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، تو نے پھر ظاہر کیے دنیا پہ سب لال و گوہر. تو نے پھر ظاہر کیے دنیا پہ سب لال و گوہر. اے مسیحا اے زمن عصر رواں کے چارگر، مہدی آخر زمان روحانیت کے راہبر، روحانیت کے راہبر، روحانیت کے راہبر.